واللیل، مجھے رات کی قسم، اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے۔ کس پہ چھاتی ہے؟ روشنی تھی سورج کی، رات آئی سورج چلا گیا، رات آئی سورج چلا گیا۔ جو بغیر چراغ کے ہمیں اشیاء نظر آتی تھیں، جو بغیر چراغ کے ہم چلتے پھرتے تھے، اب یا بے اندھیری رات آئی ہے تو ہمیں بغیر چراغ کے، بغیر لائٹ کے، بغیر ٹارچ کے، بغیر بلب کے، بغیر روشنی کے نظر کچھ آتا نہیں۔ اس نے سب روشنیوں کو دبا دیا اور یہ چھا گئی۔ فرمایا جب رات چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے اپنی ساری چیزوں کو، یہ اوپر آ جاتی غالب، اس وقت کی مجھ اللہ تعالیٰ کو قسم۔ اگلی بات، والنہار، میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہوں دن کی۔ اللہ نے کسی چیز کی جب بھی قسم اٹھائی ہے نا، اکثر مقامات پر یہ ملے گا، اللہ نے اس کے مختلف حصوں کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ فرمایا والنہاری، اور مجھے دن کی قسم، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب سورج نکلتا ہے، صبح رات چلی جاتی ہے، سورج کے پھوٹنے سے دن روشن ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہر طرف روشنی ہے، یہ اس وقت کی قسم ہے۔ اور پیچھے سورۃ الضحیٰ کے اندر کہا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی، جب سورج بھی جوانی کے قریب ہوتا ہے اور اچھی خاصی دھوپ پیش کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد والے حصے کی قسم سورۃ الضحیٰ کے اندر اٹھائی، اور اس سے پہلے والے حصے کی قسم جب دن روشن ہو جاتا ہے، مجھے اس وقت کی بھی قسم۔ وما خلق الذکر والانثی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی، کہا اور اس کی قسم، خالق، جس نے پیدا کیا، الذکر، مذکر مرد کو، والانثی، اور مؤنث عورت کو، نر اور مادہ، جس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ جاتے ہیں، حیوانات بھی آ جاتے ہیں، نباتات بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نر اور مادہ کو جس نے پیدا کیا ہے، اس اللہ کی بھی قسم۔ تو ہمارا ایمان ہے زمین کے اوپر یا آسمانوں کے اوپر یا زمین و آسمان کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی مخلوق ہے، نر ہے، مادہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، مرد ہے، عورت ہے، حیوانات میں جہاں جہاں بھی، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی خالق ہے۔ تو کہا مجھے رات کی قسم جب چھا جائے، مجھے دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی قسم، مطلب اللہ نے اپنی قسم اٹھائی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں اٹھائی؟ 3 قسمیں اٹھائی۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے، کیا؟ ان سعیکم لشتی، اے انسانوں تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہاری کاوشیں، تمہاری دگ و دوڑ جو ہے نا، وہ مختلف ہے۔ کوئی حلال کما رہا ہے، کوئی حرام کما رہا ہے، کوئی نیک بنا ہوا، کوئی ایسا بد بنا ہوا ہے، کوئی بڑا فرما بردار ہے اور کوئی بڑا نافرمان ہے، کوئی نیکوکار ہے، کوئی بد ہے، کوئی ماں باپ کا فرما بردار ہے، کوئی ماں باپ کی عزت کو پامال کرنے والا ہے، اور کوئی رب کا بڑا فرما بردار ہے، اور کوئی رب کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جس نے کبھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کوششیں مختلف ہیں، کوششیں مختلف ہیں۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، کوئی صرف جینے کے لیے کما رہا ہے، اور کوئی صرف جینے کے لیے نہیں، بلکہ کیا حیثیت اس کی؟ کوئی صرف جینے کے بس ضرورت کے مطابق ہی جو مل جائے وہی، اور کوئی صرف کمانے کے لیے جی رہا ہے، کوئی صرف کمانے کے لیے جی رہا ہے۔ کہتا ہے میرا مرنا جینا ساری کوششیں ہیں اس کی، کاروبار ہے بس کاروبار، اور کوئی کہتا ہے ضرورت کا مل جائے یہی کافی ہے، عبادت گزار بن جاؤ یہی کافی ہے۔ اللہ، کوششیں مختلف ہیں۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کے لیے دنیا کی زیب و زینت ظاہر کر دیں، اچھا بستر کا انتظام، اچھا بیڈ روم کا انتظام کر دیں۔ کہا عمر کیسی بات کرتے ہو، کیا ہم اس بات پہ راضی نہیں ہیں؟ یہ دنیا والے، یہ مال والے، یہ شہرت والے، ان کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کے لیے ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔
اور ہمارا سب کچھ ہے آخرت میں۔ بیڈ روم کیا بات ہے، جنت کی نعمتیں بے مثال لازوال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ ہماری اور ان کی کوشش مختلف ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا اس میں ہماری دنیا بھی سنور رہی ہے، ہماری آخرت بھی سنور رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا کَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اے انسان تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہا انسان یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو بھی ایک کوشش کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے اور اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ یا تو تیری کوشش نیکیاں لے کے آئے گا یا تیری کوشش بدیاں اور گناہ لے کے آئے گا۔ اب تو نے رستہ اختیار کرنا ہے۔ میں نے نبیوں کو بھیج کر سیدھا رستہ بھی بتا دیا ہے، میں نے نبیوں کو بھیج کر جنت والا جہنم والا رستہ بھی بتا دیا ہے، جنت والا بھی آیا ہے اور جہنم والا بھی میں نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب دونوں کوششیں ہیں، جو بدی کرتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے، گناہ کماتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ہم نے گھر چھوڑا ہے، ہماری یہ بھی کوشش ہے، ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھی، ہماری یہ بھی کوشش ہے، ہم نے حرام کو چھوڑا، نیکی کو اختیار کیا، حلال کو اختیار کیا، یہ بھی کوشش ہے۔ کہا یہ سارے مسائل میں نے کھول کے رکھ دیے ہے، حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے، جنت اور جہنم کا رستہ میں نے کھول کے رکھ دیا ہے، گمراہی اور سیدھا رستہ میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اب تیری کوشش، تو کوشش کر کے سیدھے رستے پہ چل کے جنت کا مالک بن، یا تو کوشش کر کے گمراہی کے رستے پہ چلتے ہوئے بدیوں کو لے کے آ، گناہوں کو لے کے آ اور جہنم کے اندر بن جا۔ اب تیرے سامنے دونوں رستے، کوششیں تمہاری مختلف ہیں۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس کو اللہ نے جو دیا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، من اعطا، جس نے عطا کر دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، واتقا، اور اس نے تقوی کی زندگی اختیار کی۔ دو باتیں ہوں گی، پہلا اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس نے عطا کیا، اعطا جس نے خرچ کیا، دیا اللہ کے راستے میں، اور یہ اہل ایمان کی خوبی ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا بھی تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے مال کو بھی پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اسے کامیابی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ واتقا، اور جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا معنی ہے بچاؤ اختیار کرنا، تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈر جانا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، ابی آپ قاری قرآن ہیں، آپ نے بڑی جگہ بڑے مقامات پر تقوی کی تلاوتیں کی ہیں، آپ ذرا بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہا امیر المومنین آپ کا گزر جھاڑی دار خاردار کانٹوں والی جگہ سے آپ کا گزر نہیں ہوا؟ کہا بھائی ہوا ہے۔ کہا امیر المومنین کیسے گزرتے ہو؟ کہا جب گزرتا ہوں اپنا دامن بچا لیتا ہوں، اپنا لباس، اپنے کپڑے، اپنے دامن کو بچاتا ہوں، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی کنڈا نہ لگ جائے، جسم کو نقصان ہوگا کانٹے کے لگنے سے۔ اچھا نیا لباس پہنا ہو، پھر ساڑے علاقے دے قابلی کی کروں تے لٹھے دا سوٹ ہوئے تے لگ دے نالی پامیں دو حصے تقسیم ہو۔ کہا تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جیسے تم خاردار جھاڑی والے جگہ سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو بچاتے ہو، اسی بات کا تو نام تقوی ہے۔ دنیا کے اندر آئے ہو، حرام بڑا وافر ملے گا، گناہ تمہیں بڑی آسانی سے میسر ہو جائیں گے، بدکاریاں بڑی آسانی سے تمہیں مل جائیں گی، اور نیکی ذرا مشکل کے لیے، نیکی مشکل کرنے، نماز ذرا پڑھتے ہوئے مشکل تو پیش آئے گی۔ کہا تقوی یہی ہے، گناہوں کا رستہ چھوڑ دینا، فرما برداری کا رستہ اختیار کر لینا، بے نماز ہونے سے بچنا، نمازی بن جانا، تہجد گزار بن جانا، نیکوکار بن جانا، اسی کا نام تو تقوی ہے۔
اذان سنی ہے، سب کچھ ترک کر دیا، بستر میں سویا، بستر کو چھوڑ دیا، کاروبار میں لگا، کاروبار کو ترک کر دیا، ساری مصروفیات کو رب کے نام پر آ گیا، اللہ کے سامنے آ کے جھک گیا، یہ ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ نے جنت دینی ہے نا، اس جنت کا اللہ نے تعارف کروایا، اعدت للمتقین، یہ تو تقوی والے لوگوں کے لیے میں نے تیار کی ہے، جن دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ حرام چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے ڈر سے، حلال کھاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، نیکیوں کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ایک وصف سورہ سجدہ کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ یہ بستروں پہ سوئے ہوتے ہیں، لمبی راتیں، خراٹوں کی نیند نہیں گزار دیتے، بلکہ یہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں خوفا وطمعا، انہیں جنت کا طمع ہے، جہنم کا ڈر ہے، رب کی رحمت کی امید ہے اور رب کے غضب کا ڈر ہے، اس لیے بر وقت نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نیکوکار بنے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بڑی بات معروف ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور رب کی رحمت کی امید کس قدر تھی، کہ کل قیامت کا دن ہو، اگر اعلان ہو جائے کہ سب جہنمی ہیں سوائے ایک بندے کے، کہ میں اپنے رب سے، اپنے رب کی رحمت سے اتنی امید کرتا ہوں کہ وہ اگر ایک بندہ جنت میں جانے والا ہوگا تو میں عمر بن خطاب ہی ہوں گا، اس قدر امید ہے اپنے رب سے، کس قدر امید ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دیں ساری انسانیت جنت میں جائے گی سوائے ایک آدمی کے، عمر کو ڈر لگتا ہے عمر کہیں وہ جہنم میں جانے والا تو ہی نہ ہو۔ یہ ہے تقوی، اس قدر نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی رب سے ڈر جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ یاد آ گئے، والد محترم، ایک نا مجھے واقعہ انہوں نے سنایا تھا، ایک مولوی صاحب، انہیں کہا مولوی صاحب کریے تاویں ڈریے، نہ کریے تاویں ڈریے، بزرگ سنایا کرتے تھے مجھے واقعہ، تو مولوی صاحب کہندے نے میں پڑھیا لکھیا، کریے تو پھر تو ڈریے، جے نہ کریے تو پھر کیا تو ڈریے۔ علاقے دے اندر قتل ہو گیا، علاقے میں قتل ہوا، اس کے دہلیز پہ آ کے پھینک دیا، وہ جو مقتول تھا جڑا قتل ہویا وہ مولوی صاحب دے گھروں برآمد ہو گیا، وہ دے ورثاء آئے کہ جی بندہ قاتل ساڑا مل گیا، سارے پنڈ دے چودھری اکٹھے ہو گئے کہ جی مولوی صاحب تے ساڑے بڑے شریف نے، انہاں تے قتل کیتے ہی نہیں، معافی ترافی سارا کچھ کرن دے باوجود انہاں نے کہا چلو ہن انج کرنے، اگر تسی تصدیق کر دے جے تو انج کرو، اسی ایک ٹانگا کرایا ہے، اسی رکشہ لے کے آئے ہیں ٹانگا، تو یہ کرایہ بنتا ہے کوئی 300-350 اس دور کا، تو یہ ہوں اینا ایک جرمانہ انہوں لگنا چاہیے کیونکہ یہ کرو لاش لبھی، یہ بوہے تو لبھی ہے، اینا ایک بھر دے چلو اسی باقی معاف کر دینا۔ وہ جدو وہ بھرے نا تو بھرن تو بعد پتہ کہ کہندا ہے، جے کریے تاں بھی ڈریے، جے نہ کریے تاں بھی ڈریے، جے پھر بھی نہ ڈریے تو 300 روپیہ بھریے، 300 روپیہ بھریے۔ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہا ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس شہنشاہ کی لاٹھی اگر رحمت والی ہے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ کہا جس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کیا، واتقا اور تقوی کی زندگی اختیار کی، وصدق بالحسنى اور اس نے بھلائی کی تصدیق کر دی، اچھائی کی تصدیق کر دی، اور اچھائی کیا ہے؟ اللہ کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اسے سچا مانتا ہے، قرآن کو سچا مانتا ہے، مصطفیٰ کی بات کو سچا مانتا ہے، جب بھی سنتا ہے کان دھیان سے سنتا ہے، پورے دل و دماغ کی سوچ سے اور محبت سے سنتا ہے، ماننے کے لیے پورے ایمان کی محبت کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ کہا جس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کیا، نمبر 2 تقوی اختیار کیا، نمبر 3 اللہ کی بھلائی والی سچائی والی چیز کی اس نے سچا تصدیق کر دی، اسے سچا مانا اور سچا اس کی تصدیق کر دی، کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ہم اس کے لیے آسانی کا رستہ آسان کر دیں گے، جنت کا رستہ آسان کر دیں گے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، جو بندہ
علم نبوت کے لیے نکلتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا گھر سے، سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں نا، اسے ہی اللہ خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ پیار کرنا چاہتے ہوتے ہیں نا، اللہ اسے تقوی کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اور جس سے اللہ پیار کرنا چاہتے ہوتے ہیں نا، اللہ اسے توفیق دے دیتے ہیں، وہ ہر اچھی خبر کی، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے قرآن کی بات ہے تو کہتے ہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان بھی لائے، ہم اسی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ مسئلہ حدیث مصطفیٰ کا ہے، وہ ہیلے بہانے تلاش نہیں کرتا، بلکہ مصطفیٰ کی حدیث پہ کٹ مرنے کے وہ عزم پیش کرتا ہے۔ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم حدیث کی گستاخی نہیں کر سکتے، مذاق نہیں اڑائے گا، کہ ہم اس کے لیے رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، پہلا وصف کیا تھا؟ جس نے خرچ کیا۔ اس کے مقابلے میں کہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، خرچ نہ کیا۔ اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، نہیں خرچ کرتا، بیوی پہ بھی نہیں خرچ کرتا، بخل کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا۔ اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، حلال میں سے بچوں پہ بھی نہیں خرچ کرتا۔ بڑے بڑے ہم نے اپنے قرب و جوار میں لوگ دیکھیں، مال کے اللہ نے فراوانی ہے، گننے کو میسر نہیں ہے، لیکن دیکھیں نہ بچوں کو اچھا لباس ہے، نہ اچھا جوتا ہے، اور نہ ہی کھانے کے لیے اچھا کھانا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے دیا ہے تو اچھا کھانا بھی چاہیے، اچھا پہننا بھی چاہیے، لیکن نافرمانی والا لباس نہ ہو، نافرمانی والا کھانا نہ ہو، اور اسراف نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو بڑے خوبصورت ہیں، اللہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے اچھا پہننا بھی چاہیے، اللہ نے دیا ہے اچھا کھانا اور پینا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، کنجوس بنا رہا، بس جمع کرتے جاؤ، جمع کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، کوئی فائدہ نہ ذات کو پہنچ چکا، نہ کسی اور کو پہنچے گا، نہ ہی دینی اعتبار سے اس بندے کو فائدہ ہو چکا۔ کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور وہ بے پرواہ رہا، کوئی پرواہ نہیں، نہ اللہ کے ڈر کا خوف ہے، اللہ اکبر، نہ اللہ کے کسی غضب کا، نہ اللہ کی پکڑ کا، بس بے پرواہ۔ اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، مر جانا مٹی ہو جانا، یہ نظریہ لیے نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ کوئی نیکی کرتا ہے، کہ بے پرواہ رہا۔ تیسری بات وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھائی کی بات کو، نیکی کی بات کو، بھلائی کو اس نے جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے مشکلات، تنگیوں والے رستے آسان کرتے جائیں گے، تنگی در تنگی، تنگی در تنگی، مشکل رستوں پہ اسے چلا دیں گے۔ ساری زندگی پھندوں کی ہوگی، ساری زندگی مصیبتوں کی ہوگی، ساری زندگی مشکلات کی گزار کے جائے گا۔ کہتا یار میں نہ کمانا بھی ہاں، میں اینا پیسہ لیا کے میں نے یار ذہنی طور پہ کبھی سکون نہیں ملتا۔ کیسے سکون ملے؟ نماز، اس سر کو کبھی تو نے اللہ کے سامنے جھکایا ہو تو سکون ملے؟ اس سر میں کبھی یہ سوچ آئی ہو کہ میں نے، رب نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، میں نے بہت کچھ میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ اس سر میں کبھی رب کا خوف آیا ہو تو اس سر کو سکون ملے۔ جس سر میں یتیموں کا پیار کوئی نہیں، سوچ کوئی نہیں، جس سر میں رب کا خوف کوئی نہیں، اس سر کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ وہ سر در بدر جھکے گا بھی لیکن کوئی خیر نہیں ملے گی، وہ در بدر اپنے آپ کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا، لیکن کوئی خیر نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے مشکلوں کے رستوں کو، تنگ رستوں کو آسان کر کے ہم اسے پھنسا دیتے ہیں، ایسے مشکلات کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ اسے راتیں بھی تنگ ہو جاتی ہیں، سونے کو ٹائم کوئی نہیں، دن کے بھی آرام چھین لیتے ہیں، راتوں کے بھی آرام چھین لیتے ہیں، بس مصیبتوں کے اندر، وہ جنجال کے اندر پھنسا ہوا انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، نہیں کام آئے گا، نہیں فائدہ دے گا اس انسان کو اس کا مال، اذا تردّى، جب ایسی ہی بخل لے کے آئے گا، بے پرواہی لے کے آئے گا، حق بات کو ٹھکراتا ہوا آئے گا، بے نماز زندگی لے کے آئے گا، تقوی کے بغیر زندگی لے کے آئے گا۔ اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا، جب ہم اسے جہنم کے اندر بنا دیں گے، جہنم کے اندر پھینک دیں گے، اس کا مال اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔
ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ جب تو نے بندوں کو قیامت کے دن اٹھانا ہے، اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا۔ کیوں؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ تو ایسا دن ہے کہ جس دن نہ بچے کام آئیں گے، باپ کے نہ کمایا ہوا مال کام آئے گا سوائے نیکیوں کے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیکی کرنے والا بنائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ایمان کی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، اللہ قیام کی موت نصیب فرمائے، اللہ رکوع کی موت نصیب فرمائے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سجدے والی موت نصیب فرمائے۔ کیوں؟ جس حالت میں بندہ فوت ہوگا اسی حالت میں اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آخری دم کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اللہ شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔